اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت قصے کی سیریز شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ قصہ ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا کے ہر نشیب و فراز میں ہدایت کا ایک چراغ ہی ہے۔ یہ قصہ ہے اس عظیم ہستی کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی ذات میں مکمل دین بھی قرار دیا ہے، اپنی ہی ذات میں مکمل ایک امت بھی قرار دیا ہے، ملت بھی قرار دیا ہے۔ یہ ہستی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی جس سوسائٹی میں رہتے تھے اس سے کویسچننگ آنسرنگ کا ایک سیشن ان کا جاری رہا، بڑے بے باک انداز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سوسائٹی میں بھیجا جو بت پرست تھے، جہاں پہ بتوں کا کاروبار ہوتا تھا، یعنی خدا بنائے جاتے تھے، خدا بیچے جاتے تھے، پھر انہی خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے وہ لوگ، چاند کی پرستش بھی کرتے تھے اور سورج کی پرستش بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم ہستی کو ایسے گمراہ معاشرے میں بھیجا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ گمراہی کی حدوں کو کراس کر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، قرآن کریم میں لفظ ان کے باپ کے لیے جو استعمال ہوا، ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی ٹرانسلیشن چچا کے طور پہ بھی کی جاتی ہے اور باپ کے طور پہ بھی کی جاتی ہے، آزر۔ لیکن ہسٹری میں کچھ آزر کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے لفظ تارخ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اللہ جانے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ تھا۔ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ابھی کے لیے وہ ہے آزر، اور مسلمانوں کی ہسٹری کہتی ہے کہ نہیں، ان کے چچا جو تھے ان کا نام آزر تھا۔ تو بہرحال جو بھی سچ ہے میرا کریم بادشاہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ان قریبی رشتوں کے ساتھ بھی ایک تخاصم کی سی کیفیت میں رہتے تھے بچپن سے ہی، کہ تم کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال لوگ اریٹیٹ بھی ہوتے ان سے کہ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بہت کافی دیر تک یہ تخاصم کی سچویشن رکھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، دلائل دیے ان کو، اور یہ دلائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو عطا کیے، بچپن سے ہی میں نے اسے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی، ان کو نظارہ کرایا، ملکوت دکھائے، اپنی حکومت دکھائی آسمانوں اور زمین میں۔ تو بچپن سے وہ یقین کامل میں تھے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ نظام قدرت ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بتوں کے پجاریوں کے ساتھ مسلسل تخاصم میں رہتے، یعنی بحث کرتے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ دلائل کی بنیاد پہ بھی ایک رات جب ستارے کو دیکھا تو ان لوگوں سے کہا اچھا تو یہ ہے تمہارا خدا۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو میں تو ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ خدا ہی کیا جو ڈوب جائے، وہ خدا ہی کیا جو غائب ہو جائے۔ اس کے بعد پھر چاند کو دیکھا اگلی رات، تو چاند کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اچھا تو یہ خدا ہے، چاند کے پجاریوں کے پاس گئے
تو چاند کے پجاریوں کے پاس بیٹھ کے وہ پوجا کرتے رہے، دوسرے لوگ جو چاند کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ موجود رہے۔ اس کے بعد جب چاند ڈوب گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو چاند ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں یقیناً گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر ان لوگوں کے پاس گئے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، وہ سورج کی پوجا میں لگے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ رہے، اور کہا کہ اچھا ہاں یہ بڑا خدا ہے تمہارا۔ اس کے بعد جب سورج ڈوب گیا تو انہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو ڈوب جاتے ہیں، جو غائب ہو جاتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے، مختلف دلائل کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ پھر ان کی قوم نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم ہمارے خداؤں کے بارے میں غلط مت کہا کرو، ہمارے خدا یہ سزا دیتے ہیں، یہ سزا دیتے ہیں، اس طرح سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو میں تمہارے ان خداؤں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے ستاروں کے خدا کو بھی میں نے دیکھ لیا، چاند کو بھی دیکھ لیا ڈوب گیا، سورج کو بھی دیکھ لیا وہ بھی ڈوب گیا، تو اب دیکھتا ہوں وہ تمہارے جو بتوں کے خدا ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ جب آپ لوگ نہیں ہوں گے میں ان سے نمٹوں گا، دیکھتا ہوں وہ میرا کیا کرتے ہیں۔ تو جب لوگ باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کے پاس پہنچ گئے اور جا کے ان سے باتیں شروع کر دیں کہ تم بولتے کیوں نہیں، تم جواب کیوں نہیں دیتے، اور پھر ان کو اپنی پوری قوت کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، سارے بت توڑ دیے، فقط ایک بت بچا کے رکھ دیا کہ میں نے سوال و جواب تیری طرف ڈائیورٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ قوم واپس آئی تو آ کے دیکھا ان کے سارے خدا ٹوٹے پڑے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کس نے ایسا کام کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا جن کے ساتھ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تخاصم رہتا تھا کہ ایک ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کو توڑنے کی بات کر رہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں کو دیکھتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں، تم جو مجھے ڈراتے ہو کہ یہ سزا دیتے ہیں، یہ سزا دیتے ہیں، میں انہیں توڑ کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو سارے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو لے گئے نمرود کے پاس، نمرود بادشاہ تھا ان کا۔ تو مولا نے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں جو بڑا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، بڑا خدا ان کی حفاظت نہیں کر رہا اپنے دوسرے خداؤں کی، تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ اس بڑے سے پوچھو، تو من ہی من میں وہ منصف ہو گئے ہم غلط ہیں، لیکن اپنی اسی بات پہ پھر ڈٹے رہے کہ نہیں ہم نے اپنے خداؤں کی پوجا کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جو ایک پیٹرن میں لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، تو اسی چیز پہ قوم کو بار بار لانے کی کوشش کرتے رہے کہ نہیں ابراہیم غلط کہہ رہا ہے، ہمارے یہ بت جو ہیں یہ خدا ہی ہیں، ہم نے ان خداؤں کی مدد کرنی ہے۔ یعنی اللاجیکل بیسس پہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے، وہ مخلوق ایسی تھی جو خدا کے اپنے خالق تھی، خدا کو خلق کرتے تھے، بناتے تھے خود بتوں کو، پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک موڑ آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا، قبول کر لیا کہ ہاں میں نے مارا ہے ان کے، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے جو یہ خدا ہیں سزا دیتے ہیں، مجھے سزا کیوں نہیں دی؟ تو انہیں کنفرم ہو گیا کہ ابراہیم نے ہی ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع کیا، انہوں نے ایک کیمپین شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے حوالے سے۔ تو وہ ویڈیو نیکسٹ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا منصوبہ بندی کی اور بعد میں کیا ہوا۔ اگلی ویڈیو تک عامر بخاری کو اجازت، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں یہ سیریز کی اور باقی بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ تعلق اس ویڈیو کے ذریعے قائم رہے۔ میری دعا ہے آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔